بس کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم ناظرین، عزیز ساتھیوں، اس وقت ایک نئی سورہ پڑھی گئی ہے جس کا نام ہے سورہ یوسف۔ اس کی شروع کی 4 آیتیں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم نے آپ پر جو یہ قرآن اتارا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پہلے بالکل اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ وقت یاد کیے جانے کے قابل ہے جب یوسف نے اپنے والد سے عرض کیا ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سورہ یوسف مکی سورہ ہے۔ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قیام، مکہ کے قیام کے آخری زمانے میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ قریش مکہ اور دشمنان اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں رچ رہے تھے اور اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ مختلف قسم کی تدبیریں وہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹانے کے لیے، آپ کے مشن اور تحریک کو کمزور کرنے کے لیے۔ اسی زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ
علماء یہود نے کفار مکہ سے جا کر کے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ حضرت یعقوب کی اولاد شام سے مصر کس طرح منتقل ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کس طرح پیش آیا۔ علماء یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے کفار مکہ کو ابھارا اور یہ کہا کہ جاؤ یہ سوال کرو، اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کا امتحان ہو جائے۔ تو کفار مکہ نے بطور امتحان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ سوال کیا کہ آپ اگر واقعی نبی ہیں تو آپ اس کا جواب مرحمت فرمائیں، چونکہ اہل عرب یوسف علیہ السلام کے قصے سے بالکل بے خبر تھے، پورے عرب میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی کبھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاری نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کفار کو یہ امید تھی کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے یا ٹال مٹول کریں گے، اور جب ٹال مٹول کریں گے تو پھر آپ کا بھرم کھل جائے گا اور ہم یہ سمجھ لیں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں، صرف آپ بات بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کو اس امتحان میں کرارا جواب دیا اور انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ فوراً جس وقت انہوں نے بطور امتحان کے یہ سوال کیا، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کی زبان مبارک پر جاری کر دیا، اور صرف یوسف علیہ السلام کے واقعات کی جزئیات کو ہی نہیں بیان فرمایا، بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے واقعہ یوسف کو بیان فرمایا، اور اتنی تفصیل اس میں بیان کی گئی کہ اتنی تفصیل خود توریت کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیتیں نازل کی گئی اور کفار کو ان کے سوال کا جواب مل گیا، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ سوال کا جواب ملا، بلکہ اس قصے کو اور واقعے کو قریش کے اس معاملے پر بھی چسپاں کر دیا گیا جو وہ برادران یوسف کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ الغرض اس واقعے کے نزول کے دو مقاصد خاص طور سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت مل گیا۔ انہوں نے بطور امتحان کے سوال کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو جواب دے دیں گے، تو ان کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی، اس واقعے کو اللہ نے نازل فرمایا، اور وہ بھی اس انداز میں نازل فرمایا ہے کہ کفار اور مشرکین بلکہ خود علماء یہود بھی اس قدر تفصیل نہیں جانتے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اور دوسرے یہ کہ سرداران قریش اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپا کرتے ہوئے قریش والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ آج تم اپنے بھائی یعنی محمد کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو یوسف کے بھائی ان کے ساتھ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اخیر میں
یوسف علیہ السلام ہی کامیاب ہوئے، ان کے بھائیوں کو ان کے قدموں میں آ کر کے جھکنا پڑا، ان سے معافی مانگنی پڑی۔ ایسے ہی اے کفار مکہ، تمہیں بھی منہ کی کھانی پڑے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ محمد فتح اور کامیاب ہو جائیں گے، اور تم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوگے اور رحم کی درخواست کر رہے ہوگے۔ یہ وقت آئے گا، لہذا تم سنبھل جاؤ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرت ہے اور بڑی نصیحت کی چیزیں ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کے مختصر حالت کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ قرآن کے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ایک بیوی سے تھے، اور باقی 10 جو تھے وہ دوسری بیوی سے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پہ رہتے تھے اس علاقے کا نام حبرون تھا، آج اس کا نام الخلیل ہے، الخلیل۔ اور حضرت اسحاق اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں رہا کرتے تھے، موجودہ الخلیل میں۔ بائبل کے علماء کی تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام کے پیدائش کے تعلق سے یہ ہے کہ 1906 قبل مسیح حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1906 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور پھر انہیں اس کے بعد کنویں میں پھینکا گیا، اس وقت ان کی عمر 17 سال کے قریب تھی۔ کچھ مفسرین کرام نے ان کی عمر اس وقت جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا 7 سال لکھا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام مختلف آزمائشوں اور مختلف حالات سے گزرتے ہوئے مصر پہنچے، اور پھر بالآخر مصر کی حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو اس وقت ان کی عمر شریف 17 یا 18 سال کے قریب تھی۔ 3 سال عزیز مصر کے گھر پر رہے، 8 یا 9 سال جیل میں گزارا، اور اس کے بعد 30 سال کی عمر میں ملک کے حاکم بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور 80 سال تک آپ نے حکومت کی ہے مصر میں۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو اور اپنے پورے خاندان کو مصر بلایا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیاط اور قاہرہ کے بیچ میں آج واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام انتقال وقت اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ یہ مختصر تفصیلات میں نے بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب آئیں ذرا قرآنی آیات پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔
الف لام را کے بارے میں عزیزان محترم آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام را، یا اسی طریقے سے الف لام میم صاد، الف لام میم، یہ اس طرح کے جتنے الفاظ آتے ہیں قرآن میں وہ سب کے سب حروف مقطعات میں سے ہیں، اور جمہور علماء اور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، کوئی اس کے معانی اور مفہوم کو نہیں جانتا، کسی کو اس کے معانی نہیں بتلائے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہ ایک راز ہے، اور لوگوں کو اس کے معانی کے کھوج کرید میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ جمہور مفسرین اور علماء کی رائے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو بالکل واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کا لفظ یہ مصدر ہے قرأ یقرأ، اس کے اصل معنی ہے پڑھنا، قرآن کے اصل معنی ہے پڑھنا۔ جب مصدر کو کسی چیز کے لیے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس چیز کے اندر معنی مصدری بدرجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ مثلا جب کسی شخص کو ہم بہادر کہنے کے بجائے بہادری کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر بہادری اور شجاعت کا جو کمال ہے وہ آخری درجے تک پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے پڑھنا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ عام اور خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربی زبان میں نازل کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن کے جو اولین مخاطب ہیں یعنی وہ عرب ہیں، قرآن جو نازل ہوا وہ عربوں کے درمیان میں نازل ہوا، تو وہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں، پھر ان کے ذریعے یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا تو یہ قرآن اور اس کی تعلیمات صرف عربوں کے لیے، یہ نہیں، بلکہ چونکہ یہ قرآن جس علاقے میں نازل ہو رہا تھا اس علاقے کی زبان عربی تھی، تو اللہ نے اسی لیے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ پہلے سمجھ لیں اور ان کے ذریعے پھر اس قرآن کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچایا جائے، اور یہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کا۔ لعلکم تعقلون، کہ تم قرآن کو سمجھ سکو۔ اگر قرآن عربی کے بجائے دوسری زبان میں نازل ہوا رہتا، یونانی میں یا ایرانی زبان میں یا فارسی زبان میں، تو پھر کفار مکہ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ بھائی آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو ہم اس پر ایمان کیوں لائیں، اس کو کیوں مانیں، اس کی اتباع اور پیروی ہم کیوں کریں، یہ عذر نہ پیش کرے، اسی لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں ہی نازل فرمایا۔ بعض لوگ قرآن کے بارے میں مختلف طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن اللہ نے یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے عربی زبان میں نازل کیا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن صرف عربوں کے لیے. تو میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جن کے بیچ میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کی آیتیں اتر رہی تھی، وہ عرب ڈائریکٹ قرآن جن کو مخاطب کر رہا تھا وہ عرب تھے. اسی لیے عربی میں قرآن کا نزول ہوا، ورنہ قرآن یہ تمام انسانیت کے لیے عام ہے، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں یا کسی بھی علاقے کے رہنے والے. اللہ فرماتے ہیں نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، کہ ہم نے آپ پر جو یہ قرآن اتارا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پہلے بالکل اس کی خبر نہیں تھی. ہم نے آپ پر جو یہ قرآن نازل کیا ہے اس کے ذریعے ہم ایک بہترین واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں. آپ اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے. یعنی قرآن کے اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے عربوں کے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی خبر کسی کو نہیں تھی، اور علماء یہود جو تھے وہ جانتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر نہیں تھی، اور جو عام کو بھی اس کی بالکل خبر نہیں تھی. اسی لیے علماء یہود نے کفار مکہ چڑھا بڑھا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے امتحان لو اور پوچھو کہ اولاد یعقوب کا مصر منتقل ہونا کس بنیاد پر ہوا. بہرحال ان کے جواب میں اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہترین واقعہ ہے ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے اس کو نازل. تو آپ کو بھی اس کی خبر نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بالکل آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، اور جب ہم نازل کر رہے ہیں تو اس کا آپ اپنی طرف سے یہ نہیں بنا رہے ہیں. بہرحال غور کیا جائے تو یہ کفار مکہ کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن یہ محمد اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل فرمایا. اللہ نے اس جملے کے ذریعے ان کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے واقعے کے بارے میں. اب اچانک یہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پڑھے نہیں ہیں، کسی یہودی عالم کے پاس کبھی ملاقات گئے نہیں، ان سے علمی بات چیت نہیں ہوئی ان کی، اور اس کے پاس علم نہیں حاصل کیا. پھر یہ محض امی ہے، کہیں پڑھے نہیں، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے. اچانک ان کی زبان پہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی جو زبان سے جاری ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی زبان پر جاری کر رہا ہے اور اللہ نازل کر رہا ہے، ورنہ ان کو بھی اس دے دیا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب یوسف نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، ابا جان میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور
سورج اور چاند ہیں، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے، لیکن جس تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس تفصیل کے ساتھ کسی اور نبی کا واقعہ مذکور نہیں ہے۔ ہاں، مختلف جگہوں میں مختلف واقعات مختلف انبیاء کرام کے آئے ہیں، ایک ہی جگہ پوری تفصیل نہیں آئی ہوئی ہے۔ جتنے بہتر انداز میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ایک ہی جگہ پورا واقعہ رکھ دیا ہے ایک سورہ کے اندر، اس طریقے سے کسی اور نبی کے بارے میں تفصیل نہیں آئی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، اور چند مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف وہ 17 سال کے تھے، 7 سال کے نہیں تھے بلکہ 17 سال کے تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام ایک معزز پیغمبر اور اللہ کے محترم نبی تھے، آپ کی فضیلت نہایت بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے محترم شخصیت کس کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہے جو خود نبی تھے، جن کے والد نبی تھے، جن کے دادا نبی تھے، اور جن کے پردادا خلیل اللہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم قرار دیا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا، وہ خواب اس طرح کا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نہایت گھبرائے ہوئے تھے اس خواب کو دیکھ کر کے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم سے اس خواب کی حقیقت، اس خواب کی تفصیل بیان کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی، 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند سے مراد والد اور والدہ ہیں۔ اور سجدہ کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار کے تحت آ جائیں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے، تواضع اور عاجزی اختیار کریں گے۔ یا سجدہ کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور پھر چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ اس خواب کی تفصیل اپنے والد کو بتایا تو والد نے کہا کہ بیٹے، اس خواب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائیں گے، تم بڑی عظیم شخصیت کے مالک بن جاؤ گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے جو 11 بھائی ہیں وہ بھی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے، جھکیں گے، اور تمہارے ماں باپ بھی جھکیں گے۔ اب یہاں سجدے کے تعلق سے یہ بات واضح کر دیں کہ سجدہ کا مطلب ہوتا ہے عموماً جھکنا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ سجدہ کریں گے، اس کا 2 مطلب۔ ایک تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اور یہ تمام بھائی ان کے حکومت اور ان کی نگرانی میں آ جائیں گے، ان کے رعایا بن جائیں گے، یہ حاکم ہوں گے اور وہ محکوم ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ یا ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے، ان کے سامنے یہ کمزوری ظاہر کریں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں ان کو سجدہ کریں گے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں
کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ سجدہ تو سوائے اللہ کے کسی کی جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کس طرح کریں گے؟ تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، کسی کے ادب اور احترام میں اس کے سامنے جھکا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے سجدہ حقیقی۔ تو سجدہ تعظیمی یعنی عظمت کے اعتراف میں، کسی کے ادب اور احترام میں جو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ سجدہ گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا۔ جب جائز تھا تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ ہاں، سجدہ حقیقی جو ہے وہ سوائے اللہ کی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو عبادت کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں بطور عبادت کے، وہ سجدہ سوائے اللہ کی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی یہ گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا۔ کسی کے ادب اور احترام میں، کسی کے بڑے کے سامنے آدمی جھک جاتا تھا، اس کے سامنے سجدہ کر لیا کرتا تھا، یہ جائز تھا۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ نے اس سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا، چونکہ اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، الغرض اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑے مفصل انداز میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے کفار مکہ کا جو سوال تھا بطور امتحان کے، اس کا بھی جواب اللہ نے دے دیا ہے، اور اتنے عمدہ انداز میں دیا ہے کہ خود کفار مکہ شرمندہ ہو گئے، اور جو علماء یہود تھے ان کو بھی اس قدر تفصیل معلوم نہیں تھی۔ بہرحال اس سورہ کے ذریعے ایک اہم پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں اور مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ اپنے ایمان پر برقرار رہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کو کامیاب فرمائیں گے، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان پیغامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔